آتا ہے. کسی نے ایک اچھا سوال کیا اخلاق کے تعلق سے. انہوں نے یہ کہا کہ اخلاق ہمیشہ اچھے ہونا چاہیے، لیکن یہ سوال ہمیشہ پیدا ہوتا ہے کہ گھر میں اگر کوئی ایسا شخص آ رہا ہے جو غیر محرم ہو، نامحرم ہو، ٹھیک، جس سے پردہ ہے، تو کیا اس سے بات کرنے میں اگر اخلاق نہ اپنایا جائے تو کیا یہ برا ہوگا؟ دیکھیے، سب سے پہلی چیز اللہ رب العزت نے قرآن میں صحابہ، جب امہات المومنین، صحابہ کا کیا مقام ہے آپ سمجھتے ہیں؟ امہات کا کیا مقام آپ سمجھتے ہیں؟ عام صحابیت کے مقابلے امہات کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان سے امت کا کوئی شخص نکاح نہیں کر سکتا نبی کے بعد، اور نبی امت کا ایک طرح سے اسپریچول فادر ہوتا ہے، باپ ہوتا ہے. امہات المومنین یہ امت کی مائیں ہیں، نبی باپ کی حیثیت رکھتا ہے امت کی. تو ان کا ایک شرف یہ کہ صحابیات ہونے کے ساتھ ساتھ یہ نبی کے نکاح میں تھی، اور اس تعلق سے علماء کے اقوال ہیں کہ نبی جس کیلیبر کا ہوتا ہے اللہ رب العزت نے اسی کیلیبر کی عورتوں کو چن کر اس کے نکاح میں جمع کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے وہ جو عورتیں آپ کے نکاح میں تھیں وہ آپ کے رینک اسی لیول کی تھی، تبھی آپ نے آپ کے نکاح میں ان کو دیا تھا. تو ان کا بڑا مقام ہے صحابیت. اور اس کے بعد امہات، امت کی مائیں، نبی کی وفات کے بعد ان سے نکاح نہیں ہو سکتا دائمی، یہ مائیں امت کی. تو ان امت کی ماؤں سے ان صحابہ کو جو سب سے اچھی نسل تھی انسانیت کی، جو اللہ نے خاص چنا تھا، چنی ہوئی نسل تھی. یاد رکھیے، اس لیے قرآن میں اللہ نے کہا کہ صحابہ کی مثال ایک جھاڑ کی ہے، جب مالی نے لگایا اور جب وہ تناور پیڑ بن گیا تو لوگ جلنے لگے اس سے. یہود و نصارہ صحابہ سے جلنے لگے تھے جب یہ رسول اللہ کے ساتھ ہوئے اور ایک جھاڑ جیسے بن گئے. جھاڑ کیا کچھ مدد نہیں کر پاتا. تو اللہ نے صحابہ کو جھاڑ کی مثال دی، اور جھاڑ کو انسان اگاتا ہے، خاص طور سے لگاتا ہے، اسے محنت کرتا. تو صحابہ ایک ایسی نسل تھی جو اللہ نے تیار کی اپنے نبی کے لیے. تو یہ تیار کردہ سب سے بہترین انسان مرد، اور یہ تیار کردہ سب سے بہترین عورتوں میں امہات، اور خاص مقام رکھنے والی عورتوں سے جب ان مردوں کو کہا گیا کہ جب ان عورتوں سے بات کرے تو ان عورتوں کو حکم دیا تم ان سے سختی سے بات کرو، سخت رویے سے بات کرو. کن عورتوں کو کہا گیا؟ امت کی ماؤں کو. ماں، امہات کا لفظ قرآن نے استعمال کیا ان عورتوں کے لیے. ان کو کہا گیا کہ دنیا کے سب سے اچھے مرد جو اصحاب ہیں، نبی کے صحابہ ہیں، ان سے جو ہے وہ کرے. اور صحابہ کو اس لیے صحابہ کہا جاتا ہے، یہ تلاميذ اسٹوڈنٹ نہیں ہے رسول اللہ کے، یہ مرید بھی نہیں ہے. اصحاب کہتے ساتھی کو. ساتھی کبھی بھی لیول کا ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو بڑا مقام ہے صحابہ کا. تو ان صحابہ سے صحابیہ امہات کہا گیا جب تم بات کرو تو سختی سے بات کرنا. لیکن سختی سے بات کا مطلب ہے اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے. جیسے مثال کے طور آپ کے گھر کے اندر کوئی غیر محرم آیا، آپ کا سمجھ لیجئے دیور ہے، شوہر کا سگا چھوٹا بھائی، جیٹھ ہے شوہر کا سگا بڑا بھائی، خلیرہ بھائی ہے شوہر کا، چچیرا بھائی ہے شوہر کا، ممیرا بھائی ہے شوہر کا. اسی طرح آپ کا خلیرہ بھائی ہے، آپ کا چچیرا بھائی ہے، آپ کا ممیرا بھائی ہے، اور کوئی رشتہ دار ہے آپ کے غیر محرم ہیں، ٹھیک ہے، جیسا کہ آپ کے چچا سسرے ہیں، ماموں سسرے ہیں، یہ غیر محرم ہوتے ہیں آپ کے لیے، ٹھیک. اب یہ گھر میں آتے ہیں، ٹھیک. تو سب سے پہلے جب آپ ان کو ویلکم کریں گے، اور بلانا مجبوری ہے، تو آپ پردے کی حالت میں ہوں گے. مطلب یہ کہ گھر میں بھی ایک برقع ہوگا آپ کا، آپ فوراً اس کو پہن لیں گے، ٹھیک. جیسا بوڑھا ہے آپ کا چچا سسرا، آپ کہیں سے سفر کر کے آیا تو آپ وہ برقع پہن کر اس کو ویلکم کر سکتی ہے کہ آپ یہاں رکیے، گھر میں کوئی محرم نہیں ہے، میں اندر جا کر بند کر رہی ہوں، پانی میں لا کے رکھ دوں گی، آپ لے لیجیے وہاں سے، چائے میں رکھ دیتی ہوں، آپ لے لیجیے وہاں سے. دروازہ کھولنے کو تو آنا پڑے گا نا اس کو. یا آپ دروازے پہ آئے، دیکھیے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، اگر آپ آنا چاہیں تو اندر آ جائیے، میں اندر جا کے دروازہ بند کر لوں گی، چائے پانی دروازوں میں سے رکھ دوں گی، آپ لے لیجیے. اس بات کو آپ نوٹ کر لیجیے. ہوائی تو کہاں آپ کے اخلاق برابر ہے. پہلا اخلاق اور حیا اللہ سے آپ کر رہے ہیں، اس کی شریعت کے مطابق عمل. دوسرا اس کا جو حق ہے دروازے کی آڑ سے آپ کر رہے ہیں اس کو پورا، سمجھ. لیکن سخت بات سے مراد لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ کون آئے، کیا کر رہے، بھاگو، نہیں ہوں، بولتے یہ سخت بات ہے. نہیں، سخت بات یہ نہیں. سخت بات یہ، جی کیا کام ہے، وہ گھر پر نہیں ہے، کب آئیں گے نہیں پتہ، شام میں آپ آ کے دیکھ لیجیے، ختم ہو گیا. سخت میں یہ نہیں کہہ رہے تورے آپ بات کریں. نرم بات کیا ہے، وہ ابھی تو گھر میں نہیں ہے، ہم کو خود کام بتاتے، دیکھو اب آپ آ گئے تو پتہ چل رہا، اچھا ہو گیا آپ آ گئے، یہ کام تھا، یہ سودا سلوک تھا، اور دیکھو نا بول کے بھی نہیں جاتے، تمہارے بھائی کیسے ہے، تمہارے یہ فلاں کیسے ہے. آپ پورے باتیں مٹھاتے ہوئے کھڑے دروازے کے بروس سے. آ جاؤ نا بھائی صاحب، باہر ہی کیوں کھڑے، اندر آؤ نا، چائے بنا کے لاتی، آئیے بیٹھی. پھر وہ بیٹھ گیا، وہ اندر جا رہی ہے چائے بغیر پردے کے. نہیں، وہ جو غیر محرم جس کو تو نہیں پہچانتے تو آپ تو بالکل ہی وہ کیجیے. لیکن کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں
مجبوریاں ہیں تو پھر پردے کا مکمل لحاظ رکھتے ہوئے پردے کے حدود کے اندر بھائی اب آئیے مردانے بیٹھ جائیے، دروازہ بند رہیں گا، کچھ ہونا میں سامان دے دوں گی آپ کو، آپ لے لیجیے. اور یہ پردے کے حدود، اور ان کا بھی کام ہے اس چیز کو سمجھے کہ بہو پردہ کر رہی ہے اپنی اچھی بات. اور کیسی تمہاری بہو تم نے لا لیے چچا سسرے سے میرے سے پردہ کر رہی، تو پھر ظاہر سے چچا سسرے نا آپ. اللہ نے جب پردے کہا تو پھر میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ یہ بات کو سمجھنے کی ضرورت. تو ہمارے پاس اللہ اس کے رسول کی تعلیمات بعد میں، دنیا میں کون کیا سوچیں گا وہ اول رہتا. تو لہٰذا اگر وہ آتے ہیں تو اخلاق کا مکمل مظاہرہ کیجیے، نرم انداز میں بات مت کیجیے. سمجھ رہے آپ؟ اخلاق باخلاق بالکل اچھے سے بات کیجیے، وقار کے ساتھ بات کیجیے، بس وہ نرمی مت، ٹون میں نرمی مت آنے دیجیے. وہی بات، جی کیا کام تھا، جی وہ نہیں ہے، وہ آئیں گے تو بتا دوں یہ ہے، اور وہیں جی کیا کام تھا، اس کو آپ مٹھار کے پھر شروع ہو رہے ہیں تو وہ روز آتا پھر کھٹکا دینے میں، اس کو معلوم کہ یہ ٹائم پہ نہیں رہتے. سمجھ. اور نزدیکی رشتہ دار، دیور، جیٹھ، خلیرے، چچیرے، پھپھیرے، بھائی جو شوہر کے ہوتے ہیں اور خود کے، اس کو اللہ کے رسول نے کہا. جب آپ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول ہمو کا کیا معاملہ ہے؟ ہمو عربی زبان میں کہتے ہیں دیور، جیٹھ، شوہر کے چچیرے، تیرے، پھپھیرے، خلیرے بھائی، جو بالکل فرسٹ کزنس جس کو کہتے ہیں ہماری زبان میں. آج کل فرسٹ کزن تو گلے میں ہاتھ ڈالنے کی چیز ہے، کیوں؟ فرسٹ کزن ہے میرا یہ. ٹھیک، آپ سن کیا فرما رہے؟ ہمو. ہمو کے تعلق سے آپ نے فرمایا ہمو تو موت ہے، موت ہے. اس لیے کہ ہموں کو پتہ ہوتا ہے تو کب آتا ہے اور کب جاتا ہے، دوسروں کو تو پتہ نہیں ہے گھر میں کب نہیں، اس کو تو بالکل پتہ ہے بھائی یہ ٹائم پہ نکلتا ہے اب جا سکتے ہیں اپن بھابھی کے پاس. ہموں کے بارے میں کہا موت ہے. اب نہیں ہمارے گندی نظر کے دیور نہیں ہیں، گندی نظر کے جیٹ نہیں ہیں. یہ آیتیں صحابہ پہ آ رہی تھی، میرے پر آپ پر نہیں ہے. گندی اور اچھی نظر کی بات ہی مت کیجیے آپ یہاں. یہ صحابہ، یہ آیت آئی تھی وہ دنیا کی سب سے اچھی عورتوں، سب سے اچھی عورتوں کے لیے، چونکہ اس میں عائشہ بھی شامل ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ آپ نے فرمایا مرد میں تو بہت کامل گزرے ہیں، عورتوں میں چند کامل گزری ہے، جس میں سے ایک آسیہ فرعون کی بیوی، مریم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، اور آسیہ اور ختیجہ ہے. چند کامل گزرے عورتوں میں، چند کامل، جس میں 4 نام لیے کاملوں میں سے: عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، فرعون کی بیوی آسیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی خدیجہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی عائشہ. 4 مکمل عورتیں ہیں دنیا کی، چند گزری ہے صرف. تو مکمل عورتیں مطلب کامل ایمان کے اعتبار سے. تو وہ کامل عورتیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں امہات سب سے کامل عورتوں کو آیا کہ مردوں میں سب سے اچھے مردوں سے پردہ کرے، ان سے نرم آواز میں بات نہ کرے، ان سے بے پردہ ہو کے نہ آئے، ان کو ویلکم کرنے کے لیے اچھی آواز استعمال نہ کرے. تو میری اور آپ نہیں، ہماری گندی نظر کیا ہوں گی تمہارے دیور کے جیٹ کی. یہاں سب سے اچھے لوگوں کی بات آ رہی ہے، ان کو دیکھو آپ. یہاں آپ ہم نہیں گندی نظر کے نہیں، ہم فلاں. تو کہاں قرآن نے کہا کہ ان کی نظر گندی ہے صحابہ کی اس لیے صحابہ نہیں، قیامت تک کے لیے یہ دلوں کی پاکیزگی کے لیے کہا اچھا ہے. اور ماں کے بارے میں تو آدمی اور بھی محتاط رہتا ہے نا، منہ بولی کیوں نہ ہو. تو ماں کے بارے میں کہا جا رہا ہے، امہات کے بارے میں. عام صحابیت کا پھر کیا معاملہ، اور ہم جیسے آدمی اور عورتوں کا کیا معاملہ. تو اس بات کو سمجھیے، شریعت کا حکم ہے، لیکن سختی سے مراد ڈانٹ ڈپٹ گالی گلوچ ہکالنا نہیں ہے. سختی سے مراد وہ نرم لہجہ، جس لہجے میں آپ اپنے شوہر سے بات کرتی ہے، بچوں سے بات کرتی ہے، وہ لہجہ ان کے لیے استعمال مت کیجیے. ان کے لیے سخت لہجہ جو کہ بالکل اپنے بات پردہ اخلاق کی دائرے کے اندر ہوتے ہوئے، جس سے ایک وقار ثابت ہوتا ہے. عورت کا وقار ایک لیول دکھتا ہے، نہیں بہت باوقار عورت ہے، وقار ثابت کرنے والی آوازیں بات کیجیے تو کوئی مسئلہ نہیں. اور یہ شریعت کے دائرے میں، یہ اخلاق میں ہی شامل ہوتا ہے. لیکن بہت سی عورتیں غلط مان لیتی ہیں، نرم بات نہیں کرنا بولے تو ارے تورے سے جھڑکی سے، بالکل نہیں. اس لیے کہ امہات با اخلاق عورتیں تھیں، صحابہ با اخلاق اور آدمی تھے، اور ان سے کہا گیا کہ تیز آواز میں بات کرو. مطلب وہ نرم نازک والا معاملہ جو عورت کا مرد اپنے شوہر اور بچے، وہ نہیں، بالکل سختی والا معاملہ جو بالکل جی نہیں ہے، کہاں نہیں پتہ، بعد میں آئیے، جی جزاک اللہ، خلاص ہو گیا. سلام کیا، وعلیکم السلام، جی ابھی گھر میں نہیں، آپ بعد میں آئیے 6 بجے بعد، خلاص معاملہ ہو. یہ ہے معاملہ سخت کا. ٹھیک. تو بہرحال اس کی ہم جو کوشش کریں، ہم کوشش کریں گے. دیکھیے بہت سارے فائدے بہرحال اس کے ہمیں نظر آئیں گے، اور دلوں کی پاکیزگی کے لیے عمل بہت اچھا ہے. جی انشاءاللہ بس یہ آخری سوال رہیں گا.